پورا روم کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ جو کافر ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ غافل۔ تو مجازی طور پر ان چیزوں پر بھی علم کا لفظ اطلاق ہوا ہے، نفس الامر میں تو نہیں، نفس الامر میں تو علم وہ ہے جو خدائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ گھیر لیا ان کو جس چیز سے استدعا کرتے۔ جب انہوں نے ہماری گرفت دیکھی اس وقت کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، اور کہنے لگے کہ ہم جو شرک کرتے تھے ہم اس کے منکر ہیں، لیکن اس وقت ایمان نے تو فائدہ نہ دیا۔ جب عذاب آیا تو پھر عذاب آنے کے بعد تو ایمان مقبول ہے۔ سنت اللہ ہے، گزر چکی ہیں ترکیبیں اس کی جو پہلے گزر چکی، وہ خطرہ نہ نکلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامی اتاری ہوئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے کتاب، فصلت آیات، تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، اعلیٰ کون قرآن عربی، خوش قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سناتی ہے اور نذیر ہے۔ بس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے، اور کہا انہوں نے ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تو دعوت دیتے ہیں ہم اس چیز کی طرف، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، بس عمل کر، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دے پختہ بات ہے میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، وہی کی جاتی ہے میری طرف، پختہ بات الہ تمہارا ایک ہی رہا ہے، بس سیدھے ہو جا اسی کی طرف اور اس سے معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، ہونے جو نہیں زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت کے منکر، بخلاف اس کے بے شک لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر غیر ممنون، اجر ہوگا غیر ممنون جو منقطع نہ ہوگا۔ ربط تفسیر کبیر، سبق الغایات وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں ایک تھی توحید اور دوسری تھی تحدید، کافروں کو عذاب سے ڈرانا۔ اس میں بھی توحید ہے اور تحدید ہے۔ توحید تو دوسرے رکوع سے شروع ہو جائے گی، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، اور تحدید آگے سے شروع ہوگی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ۔ تو پہلی سورت کے آخر میں توحید اور تحدید تھی، اس میں بھی توحید اور تحدید ہے۔ نام اس کا حامیم سے، حامیم کے متعلق کبھی سنا؟ ایک تفسیر حمید مجید، یہ اتاری ہوئی کتاب رحمان کی طرف سے آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اعلیٰ کون قرآن عربی مومن۔ یہ کتاب بشیر بھی ہے، مومنوں کو خوشخبری بھی سناتی ہے، کافروں کو عذاب سے ڈراتی ہے۔ بس اکثر نے اعراض کیا، فہم لا یسمعون، بس وہ نہیں سنتے۔ اب اس کا معنی تو یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کافر سنتے نہیں، یہی معنی ہوگا سماع قبول، سماع تدبر، سماع انتفاع۔ کوئی لفظ بولے گا، کوئی محلی صاحب بولے کیا فرماتے ہیں؟ سماع قبول، وہ نہیں سنتے سماع قبول، سماع کوئی مفسر سماع انتفاع، کوئی سماع اتحاد، کوئی سماع تدبر، کوئی سماع تفکر۔ یہ فرمایا کافروں نے یہ کہا کہ ہمارے دل اکنہ، کنان ان کی جمع پردوں، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو محفوظ کر رکھا ہے، جو دعوت تم دیتے ہو دلوں تک نہیں پہنچنے دیتے، کانوں میں ڈانٹیں لگا رہے۔ ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے، جحود کا، کفر کا انکار۔ تو اپنا کام کر، انا لعاملون، ہم اپنا کر۔ اب انہوں نے اپنا کام یہ کیا کہ پردوں پر، دلوں پر پردے لٹکا دیے، ڈال دیے، آنکھیں بند کر دی، کانوں میں ڈانٹیں لگا دی، تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
قل کہہ دینا وانا بشر مثلکم۔ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا جواب تو کہہ دے میں بشر ہوں۔ یہ آنکھوں سے پردے ہٹانے بشر کا کام نہیں، رب کا کام۔ دلوں سے پردے ہٹانے خدا کا کام ہے، بشر کا۔ کانوں سے ڈانٹیں نکالنی خدا کا کام ہے، بشر کا۔ میں نے کب خدائی دعویٰ کیا؟ میرے بس میں ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی کافر کفر پر نہ مرے۔ کیوں؟ بڑے رحیم تھے، بڑے شفیع، پر بس میں تو ہے نہیں۔ نقل آتا ہے من احببتا ولکن اللہ یہدی من۔ ہاں میں بشر ہوں لیکن وہی کی جاتی ہے، الہ صرف ہے کہ اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، معافی مانگو۔ وویل للمشرکین، کون ہے مشرک؟ پہلی صفت ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ معنی بھی کرتے تزکیہ نفس، شرک سے کفر سے اپنے نفس کو صاف نہیں کرتے، آخرت کے منکر۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ مومنوں کا یہ ہوگا کہ اجر ہوگا غیر ممنون۔ ممنون کے دو معنی کرتے، ایک منقطع، اجر ان کا منقطع نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ مانا کہ اس اجر کا احسان نہیں جتلایا جائے گا، کیونکہ احسان جتلانے کے بعد پھر وہ مزہ نہیں رہتا جو بغیر احسان کے ہوتا ہے۔ قل کہہ رہے انکم لتکفرون، کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور بناتے ہو تم اس کے لیے شریک، یہ رب العالمین، اور بنایا اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اس کے اوپر، اور برکت ڈالی اس میں، اور مقدر کی اس نے اقواتا خوراک روزیاں اس کی 4 دنوں میں، برابر ہے سوال کرنے والوں کی۔ پھر ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، بس کہا اس سے اور زمین سے آؤ تم خوشی سے یہ جبرن، دونوں نے کہا آئے ہم طائعین اطاعت کرتے ہیں۔ بس درست کیا اللہ نے ان کو 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کی ہر آسمان میں اس کے حکم کی، اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے اور حفاظت۔ یہ ہے اندازہ غالب علیم کا۔ بس اگر یہ اعراض کریں پس تو کہہ دے میں ڈرا چکا تمہیں صاعقۃ عذاب سے، جیسے عذاب قوم عاد اور ثمود پر آیا جب عام کے پاس ان کے رسل آگے اور پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت مت کرو۔ کہا انہوں نے اگر چاہتا رب ہمارا البتہ اتار دیتا فرشتے، پر بے شک ہم اس چیز کے جو تم دے کر کے بھیجے گئے منکر۔ بس بہرحال قوم عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق، اور کہا کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں۔ کیا اور نہ دیکھو انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منہم قوت، اور تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ بس ہم نے بھیجی ہم نے ان پر ہوا سر تند اور تیز منحوس دنوں میں، تاکہ ہم ان کو چکھائیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا تو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور بہرحال قوم ثمود فَهَدَيْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو راستہ بتایا، بس انہوں نے پسند کیا اندھا پن ہدایت پر، بس پکڑا ان کو صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے، اور نجات دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اوپر شرک کا رد تھا، آگے توحید کا اس بات اور شرک کا رد۔ تو کہہ دے اس رب کے حکموں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہو، کیونکہ مشرک رب کے وجود کے منکر نہیں ہوتے۔ تکفرون بالذی کا یہ معنی نہ کرنا کہ وہ رب کے منکر تھے۔ رب کے منکر ہوتے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں بناتے؟ مشرک سب سے پہلے رب کو مانتا ہے، حصہ بھی نکالتے تو پہلے رب کے لیے ھذا للہ وھذا لشرکائنا، تو مشرک رب کے وجود کا منکر نہیں ہوتا۔ اس لیے تکفرون کا یہ معنی نہ کرنا کہ رب کے منکر ہونا، اس کے حکموں کے، کتابوں کے، پیغمبروں کے، جیسے زمین 2 دنوں میں پیدا کی۔ یہاں آپ کو جلالین تک میں ملے گا 2 دنوں سے مراد ہے یوم الاحد والاثنین۔ یوم الاحد کون سا ہوا؟ اتوار کا، اتوار اور سوموار کے، اور تم اس کے شریک بناتے ہو، یہ رب العالمین۔ اور اس نے زمین بنائے، زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے،
وبارک فیہا. اب اس فیہا کی ضمیر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہاں کی ضمیر آجے بسوئے رواسی، پہاڑوں میں رب نے برکتیں ڈالی. عموماً پہاڑوں میں درخت، جڑیاں، وہ چشمے بنسبت میدانوں کے جانا. دوسرے کہتے نہیں، ہاں کی ضمیر آجے بسوئے ارض، زمین میں رب نے برکت ڈالی، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور رب تعالیٰ نے اقوات، قوت ان کی جمع، قوت کے معنی خوراک، رب نے وہاں روزیاں پیدا کی. کہیں مکھی ہے، کہیں باجرہ ہے، کہیں منجی ہے، کہیں گندم ہے، کہیں چنے ہیں، کہیں کچھ. ahnaf.com www.ahnaf.com ہے کہیں کچھ. فی اربعۃ ایام، ایسی تمام اربعۃ ایام، یہ پہلی اور یہ سارے 4 دنوں میں مکمل ہوتی. یہ نہیں کہ یہ چیزیں 4 میں ہوئی. بات سمجھ نا، یہاں نکالتے فی تمام اربعۃ ایام کہ پہلے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں. یہ جو اوپر پہاڑ تھے، خوراکیں تھی، یہ پیدا کیے، یہ 4 دن مکمل ہوئے. کیا کہا میں نے؟ ہاں، 2 دن وہ ہیں، تو یہ پورے 4. اچھا، سواءً یہ مفعول ہے مطلق، استوت سواءً للسائل، یہ 4 دن برابر ہوئے سائلین کے لیے، نہ کمی نہ بیشی. پھر قصد کیا آسمان کی طرف، وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا، زمین سے فرمایا، آؤ تم خوشی سے یا جبرن، یعنی خوشی سے بننا چاہتے ہو جو میں بناؤں یا جبرن. قالتا اتینا طائعین، یہاں ان کو ذوی العقول سے تعبیر کیا ہے. تو غیر کہتے اللہ تعالیٰ نے میں ادراک رکھا، شعور رکھا، کہا پروردگار ہم اطاعت کرتے ہوئے بنیں گے جو بنائے. فقضاہن سبع سماوات، یہ ہنہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ایک یہ کہ سما کی طرف. قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سما جمع ہے سماعتن کی، اور سماوات جمع الجمع ہے، تو جمع کی ضمیر لوٹ سکتی ہے. دوسرے کہتے ہیں جی السما جنس ہے، تو جنس کی طرف واحد کی جمع کی ضمیریں جا سکتی ہیں. جبکہ کشاف والے یہ کہتے ہیں کہ غنہ کی ضمیر یہ ضمیر مبہم ہے، اس کا مرجع بائیں طرف ہوتا ہے. ربہ رجلن، یہ آگے جو رجلن آئے گا یہ اس کی ضمیر. تو غنہ کی ضمیر آجے بسوئے سبع سماوات، ضمیر مبہم، 7 آسمان، یہ 2 دن میں ہوئے. تو پہلے 4 دن تھے، یہ 2 دن میں. اچھا، اب یوم الاحد والاثنین یہ زمین ہوئی. ثلاثاء اور گویا کہ اربعہ، منگل اور بدھ کو پہاڑ پیدا ہوئے. اب آگے رہ گئے خمیس اور جمعہ. خمیس اور جمعے کو یہ رب نے آسمان کیا. یہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. اچھا، اور وہی کی رب نے آسمان، ہر آسمان میں اس کے امر کی. جو چیزیں پہلے آسمان کے لیے تھیں اس میں، دوسرے کے لیے، تیسرے، چوتھے. آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے، آسمان کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ. وہ حفظا، کالی گزر چکے ہیں، وہ حفظ نہ حفظ، مفعول مطلق، ذالک تقدیر العلم. تو ان سے یہ کہ بس اگر یہ اعراض کریں بس تو کہہ دے میں تمہیں ڈرا چکا. صاعقۃ، صاعقۃ کے معنی عذاب کے. صاعقہ کے معنی وہ بجلی نہیں، مطلق صاعقہ کے معنی عذاب بھی آتے ہیں. مولانا بولیں عذاب، عذاب بھیجا وہ کسی نوعیت کا، ہاتھ پر اور آیا، سمود پر اور آیا. جب ان کے رسول آئے آگے اور پیچھے سے، آگے پیچھے کا معنی کرتے ہیں مقبلینا و مدبرینا. پیغمبر ان کے سامنے سے بھی آئے، حق بیان کیا، وہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان کے آگے بھی پیغمبر آئے. مثلا قوم عاد سے پہلے نوح علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، بیعت کو بھی آئے. اللہ تعبدوا الا اللہ،
اب کافروں نے کیا کہا؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر رب چاہتا تو نوری مخلوق کو اتار دیتا، فرشتہ آتا، بشر ہو کر کے نبی کیسے دیتا؟ ہم اس چیز کے منکر ہیں جو تم نہیں مانتے۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا کہ اگر رب چاہتا تو فرشتے اتارتا؟ کیا جواب اس کا دیں گے؟ ہاں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں، لوکان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء، پڑھ چکی، کیونکہ زمین کی خلافت انسان کو دی ہے تو ان قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، نعرے لگائے من اشد منا قوۃ، کیا نہ دیکھا کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ ان سے اشد ہے قوت میں؟ ان ظالموں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تم اور تیز ہواؤں پر فی ایام نحسات منحوس دن میں، تاکہ دنیا کی رسوائی سکھائیں، آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کنندہ ہے، وہ نہ۔ اب یہاں سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنوں میں سعد بھی ہوتے ہیں، ناس بھی ہوتے ہیں، دنوں میں سعد بھی ناس بھی، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آتے ہیں کیا میں نہ، اور اس کے لیے انہوں نے پھر بڑے بڑے عجیب عجیب منتر کہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی اور بعض دیگر علماء کے یہ کچھ مقولے نقل ہیں، وہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا اغلاط العوام، اغلاط العوام، اب اس کے نام رکھا ہے غلط مسئلے، طبع شدہ کتاب ہے، کہیں کوئی ہے کہیں کوئی۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بعض لوگ کہتے منگل بدھ نہ جاوی پہاڑ جیوتی بازی آویں ہار، کہ منگل کے دن اور بدھ کے دن پہاڑ کا سفر نہ کرنا، ورنہ تو اگر جیتا بھی ہے تو ہار کے آئے گا۔ یہ کہاوتیں اس میں موجود ہیں اور عجیب عجیب ٹوٹکے وہاں بتائے، تو اس سے انہوں نے نحسات سے یہ تھا۔ اور آگے ایک اور آیت بھی آئے گی جس میں فی یوم نحس مستمرن کے لفظ آتے ہیں، وہاں یوم نحس ہے۔ تو تفصیل تو بڑی ہے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی تفصیل انسان کے بس میں بھی نہیں اور وہ تفصیل نبتی بھی نہیں۔ تو اب تو انشاءاللہ آپ کے امتحان کتنے دن میں امتحان شروع ہے؟ ہاں، اب آخری دن ہے، تو آخری پارے جو ہوں گے ان کا امتحان کون دے گا؟ مشکل تو وہ ہے، آخری پارے جو ہیں وہ مشکل۔ خیر، تو اس کا مطلب یہ کہ ادارہ آپ کو جلدی فارغ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم تو نہیں، وہ آپ کی تقریباً 500 کے لگ بھگ صنعتیں ہوں گی، 2 دن تو ہمارے وہاں صرف ہوں گے۔ 1 منٹ میں 2 سندوں پر دستخط کرو تو کتنے منٹ ہم ادھر کہاں ہیں؟ وہ تو کئی گھنٹے وہاں لگے۔ ہاں، بہت مشکل۔ اس لیے کوئی صاحب ملنے کے لیے نہ آئے، آپ یہ کہیں کہ استاد فاروق ہو، فاروق تو ابھی پوری ٹھوس۔ ahnaf.com www.asnas.com وہ سندوں پر دستخط کرنے ہیں، دیکھنا ہے سب کچھ، وہ بڑا وقت لگتا ہے۔ اب ہاتھ بھی کامتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو 1 منٹ میں مشکل سے 2 دستخط، تو 500 ہوں سندیں تو کتنے منٹ درکار ہیں، کتنا وقت ہے، حساب لگا لو۔ کم از کم 2 دن تو ہمیں اس کے لیے چاہیے، فارغ نہیں ہوتے۔ یہ وہاں میں یہاں سے بات آتی وہاں جاتے عقیدت کے ساتھ، ہم ان کی عقیدت کی قدر کرتے کہ شاید وہاں ہمیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے، ٹانگ پکڑنے کا موقع ملے، لیکن وہاں بھی مخلوق بے شمار ہوتی آئے ہوئے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، کوئی آرام کا ٹائم نہیں ہے۔ تو فی ایام نحسات کے متعلق میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، یہاں ایام نحسات میں ابہام ہے، یعنی کہ کتنے دن۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے
کہ 7 لیال و 8 کہ 7 راتیں 8 دن ہم نے ان پر یہ باد سرسر چلائی. 7 راتیں اور 8 تو اب ثابت ہوا کہ 8 دن ہفتے کے منحوس ہیں. وہ 7 دن بتاؤ وہ کون سا ہوگا؟ 8 دن تو سارے جمعے سے جمعے تک لو، ہفتے سے ہفتے تک لو، 8 دن تو ہے منحوس. کیونکہ قرآن میں ہے 7 لیال و تو 8 دن تو ہوئے منحوس. تو اب اور کچھ دن بناؤ نا، وہ 7 دن بتاؤ، 8 دن تو منحوس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بچے، نجینا ہودا والذین آمنوا. اگر دنوں کی ذاتی نحوست ہوتی تو یہ کائے کو بچتے؟ نص سے ثابت ہے نا، ان کو بھی نجات ملی، مومنوں کو بھی ملی. تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پر تو نحوست نہیں، وہ نحوست ان کے کفر شرک انکار کی تھی. وہ ان کے حق میں ناز تھے، اس لیے کہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ وہ ناز تھے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا. بہرحال قوم سمود فہدیناہم، شرح تعدیب بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اراد و طریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں ہے. ہم نے ان کو راستہ بتایا، بس انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر چل دی. پکڑا ان کو عذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے پکڑا. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی مانا کرتے ہیں، اور اغلب ہے کہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی نے بھی یہ مانا کیا ہے. شیخ الہند رحم اللہ تعالی وہیں سے پڑھ دیں، فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی کڑک نے جو وہ کماتے تھے. کیا ہے؟ نہیں آپ کے پاس؟ ہاں کڑک کا معنی کر کے شیخ الہند رحم اللہ تعالیٰ بھی کر کے، شاہ عبد القادر صاحب بھی کڑک کا معنی کر. نجات دی ہم نے ان کو جو بنو مکان میں سے. اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن نار کی طرف، قوم جو ان کو تقسیم کیا جائے گا، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے وہ اس نار کے پاس، گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، جو کچھ کے وہ کرتے تھے. اور کہیں گے اپنے چمڑوں سے، کیوں تم نے گواہی دی ہم پر؟ کہیں گے ہمیں بلوایا اللہ تعالیٰ نے، وہ جس نے انتا کا کل شے، ہر چیز کو بلایا، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے گے. اور نہیں سے تم چھپ سکتے اس سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے. لیکن تم نے خیال کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی چیزیں جو تم کر رہے ہیں، اور یہ تمہارا خیال تھا، وہ جو تم نے خیال کیا اپنے رب کے بارے میں، اسی خیال نے ارداکم تمہیں ہلاک کیا. پس ہو گئے تم خاسرین میں سے. پس اگر وہ صبر کریں پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر معافی مانگے پس نہ ہوں گے کہ مطلوب ان سے توبہ. اور مسلط کی ہم نے ان کے لیے قرآن، بس انہوں نے ان کے لیے مزین کی وہ چیز ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور ثابت ہو چکی، لازم ہو چکی ان پر بات ان امتوں میں جو تاکید سے گزر چکی ان سے قبل، جنوں اور انسانوں کی، بے شک تھے وہ خسارہ اٹھانے والے. رب اوپر کا کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر، اب اخروی عذاب کا ذکر آیا کہ اللہ کے دشمنوں کو اٹھایا جائے گا، نار کی طرف ان کو چلایا جائے گا، ان کے گروہ در گروہ بنائے جائیں گے، یہود کے الگ، نصارہ الگ، ہندو الگ، سکھ الگ، روسی الگ، والا ھذا القیاس حتی اذا ما جاءوا. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گویا کہ ماضی پر عموماً یہ حرف زائد ہوتے ہیں. حتی اذا جاءوها ما جائے، تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں، چمڑے جو کرتے ہیں. یہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، اعضاء سے کہیں گے، کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟
تو یہ چمڑے وغیرہ کہیں گے ہمیں بلوایا اس ذات نے جس نے ہر چیز کو بلوایا، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہمارے بس میں تو نہ تھا کہ ہم نہ بولیں، رب بلوائے اور ہم نہ بولیں۔ آگے وما کنتم تستترون کی دو تفسیریں کرتے، ایک یہ کہ انہیں جلود کا یہ مقولہ ہے، وہ چمڑے آنکھیں وانکھیں کہیں گی کہ تم نہیں چھپ سکتے تھے اس سے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی تھی، تم چھپ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے کہ آدمی گناہ کرتے ہیں تو کان کو کاٹ کر کے تو نہیں جاتا، نہ آنکھ کو الگ کر کے جاتا ہے، چمڑے کو الگ کر کے جاتے ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں۔ یہ انہیں کا مقولہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مقولہ ہو رب تعالیٰ کہ یہ تمہارے اعضاء نے جو تمہارے خلاف گواہی دی، تو اس لیے کہ تم چھپ تو سکتے نہیں تھے، کانوں سے کہاں چھپتے، آنکھوں سے کہاں چھپتے۔ یہی تمہارا خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت ساری چیزوں کو جو تم کرتے، یعنی خیال کا یہ معنی کہ تم نے عمل ایسے انداز سے کیا کہ گویا رب نہیں جانتا۔ رب کے علم کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن تمہیں علم ہوتا کہ رب کے علم میں ہے تو تم یہ چیزیں نہ کرتے۔ اسی خیال نے تمہیں جو رب کے متعلق کیا، تم نے اردا یردی اردار باب فعال ہے خراب کیا، اب نقصان اٹھا۔ صبر کریں دوزخ میں تو ٹھکانہ ہے، معافی مانگیں تو ان کی توبہ نہیں قبول ہو۔ یہ جو نافرمان ہیں قیدنا ہم نے مقرر کیے، مسلط کیے ان پر ان کے قرانا قرین۔ یہ قرین کون ہے؟ یہاں تفسیر آپ کو یہ بھی ملے گی کہ قرین سے مراد ہے شیطان، شیاطین بھی ہیں ساتھ، اور قرانا سے وہ ساتھی بھی ہیں جو انسان ہو کر کے ورغلاتے ہیں۔ تو ان کے قرانا میں مزین کی آگے پیچھے کی چیزیں، وہ گناہ کے متعلق کہیں گے دیکھو بھائی چوری کرو گے تو اتنے تھوڑے سے وقت میں پیسے آ جائیں گے، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، آخر ان چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور پہلی گمراہ قوموں میں ان کا فیصلہ بھی ہو چکا، حق علیہم القول کر غلط نہیں، انسانوں جنوں میں جو گزر چکے وہی فیصلہ ان پر ہے۔ انہم کانوا وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور اور کھپ مچا دو اس میں تاکہ تم غالب آؤ۔ بس البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب شدید، اور